اجازت جی پلیز کنٹینیو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں خوف و ہراس کی فضا ہے. ملک خوف و ہراس کی فضا ہے. اچھا. جی ہاں, بزنس مین ڈرتا ہے, کوئی حکومت ادارہ آ جائے گا, ایف آئی اے آ جائے گی, نیب آ جائے گا. جب آپ اگر ملک میں ایسا کریں گے, آپ کا ملک کے لوگ اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. ملک کے لوگ بزنس جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ نئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. جو بزنس چل رہا ہے ریلکٹنٹ ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو بھی حکومتی ادارے ہیں یہ خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں, بلاتے ہیں, بلا کے بٹھا دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں دیز آر ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ ہمیں نہیں تنگ کریں گے, بزنس مین کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے حکومت کر کے دیکھ لیں. لیکن بزنس مین اکاؤنٹیبل تو ہوتا ہے نا سر. اگر آپ پیسہ لگا رہے ہیں اور وہ اس پیسے کی ایمنسٹی اسکیمز آ رہی ہیں, اس میں بہت زیادہ دھن آپ کا سفید بھی ہو جائے گا. آپ سے مراد ان لوگوں کا جو اس سے ظاہر ہے آبویسلی لیں گے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں تو پرسنلی ایمنسٹی اسکیم کے سخت خلاف ہوں. عمران خان صاحب کی حکومت بھی تھی, لیکن اب جب وہ خود حکومت میں آئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں اس کے سخت خلاف ہوں. اس لیے کہ میں تو انکم ٹیکس اپنا دیتا ہوں 30% سے, اور یہ پتہ چلا یہ 5% میں انہوں نے اپنے کیپٹل وائٹ کر لیے, تو اس لیے. لیکن جب آپ پورے ملک کو دیکھیں گے نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو پیرلل اکانومی ہے وہ فارمل اکانومی سے بڑی ہو گئی ہے. تو اس کو کسی طرح سے تو آپ نے انگیج کرنا ہے اور اس کو پیرلل کرنا ہے. تو اس وجہ سے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں. اس وجہ سے میں ایمنسٹی اسکیم کو سپورٹ کرتا ہوں, آنا چاہیے. اور میں بزنس مین سے بھی کہتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو کرنا کریں, ورنہ یہ حکومت جو ہے یہ ان کے ساتھ بہت برا کرنے جائے گی. جب وقت گزر جائیں گے اتنی سختی کرے گی, پھر وہ اس کے بعد چلائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی بھی تو چلا ہی رہے ہیں, ابھی عوام بھی چلا رہی ہے, سبھی چلا رہے ہیں. وزیر خزانہ صاحب کا ایک جو جملہ تھا وہ بڑا ہٹ ہو گیا ہے, کہتے ہیں عوام کی چیخیں نکلیں گی. تو نکل تو رہی ہے سر, چیخیں نکلوا آج صبح میری نکل گئی جب مجھے پتا چلا انہوں نے 23 روپے بڑھا دیے, میں حیران رہ گئی تھی. وہ عوام کی چیخیں نکلوا کے خود واشنگٹن چلے گئے. تو ابھی آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں نا طفیل صاحب, ابھی آپ کو اور اس کے بھی بجلی کے نرخ بڑھ گئے, گیس کے بڑھ گئے, پانی کا بل بڑھ رہا ہے, یہی ہوتا رہے گا, عوام بیچاری رکتی رہے گی. آلریڈی گیس 46% گیس مہنگی ہو چکی ہے, بجلی بھی کنٹینیوس مہنگی ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کہاں کس, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت اگر ہم ایل این جی کی بھی گیس گنیں, اس کے باوجود بھی یہ اس سے زیادہ چارج کر رہے ہیں, بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں. ویل میں ذرا آپ سے کوکب صاحب بات کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ گفتگو کروانا چاہ رہے ہیں کمشنرز اور ظاہر ہے جو ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں ان کے مابین. یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا, کیونکہ دیکھیں کوکب صاحب جینوئنلی میں آپ کو بتاؤں مہنگائی بڑھے گی, چاہے آپ رمضان میں کتنے ریٹس لگا دیں, کمشنر کراچی کتنا بھی کہتے رہیں کہ پرائس کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک فروٹ والا سے لے کے جو ریڈی بان ہے وہ آپ کی نہیں سنتا, وہ نئی ریٹ لسٹ لگاتا, چاہے آپ اس کے اوپر چیختے رہیں چلاتے رہیں. یہ لوگ اپنی منمانیوں پر اتر آئیں, یہ 23 روپے سے وہ کہہ رہے ہیں 5 روپے اور بڑھا دیں گے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کنزیومر رائٹس پوری طرح سے وائلیٹ ہو رہے ہیں اس تمام تر سچویشن میں. جی بالکل, ظاہر ہے صارفین کو کہیں پہ بھی ریلیف حاصل نہیں ہو سکتا. جہاں میں نے ان سے ابھی ریکویسٹ کی ہے, میں نے ان سے کہا ہے کہ شاکر صاحب سے کہ رمضان شریف کے بعد, ایک اور چینل پہ بھی ہم تھے اس وقت بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ رمضان شریف کے بعد ان سب چیزوں پہ دیں. جہاں آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے آپ نے صبر کیا تو 1 مہینہ اور آپ بھی رمضان شریف کا آ رہا ہے, تو یہاں پہ جو ہمارے شاکر صاحب کوئی تو اچھی خبر دے کے چلے ہیں, بولے ہاں بھائی 1 مہینے بعد بڑھا دیں گے. میں ابھی قبولیں گے, اور یہ ویسے بڑا اچھا مسلمان تھا بھائی کہ شاکر صاحب نے کہا پرائس واپس لے لیتے ہیں. شاکر صاحب کوئی تو ریلیف کر دیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں چونکہ ایک اجتماعی حیثیت میں بیٹھا ہوں, انفرادی طور پہ یہ ریٹ واپس میں نہیں لے سکتا, نہ میں وہ لینے کا مجاز ہوں, کیونکہ ایسوسی ایشن فرد کا نام تو ہے نہیں, افراد کا نام ہے, اور جس کمیٹی نے یہ اعلان کیا وہی واپس لینے کی مجاز ہے. میں اسے واپس لینے کا مجاز نہیں ہوں. تو پھر یہ ہم بات ضرور کر سکتے ہیں, کوکب بھائی کردار ادا کریں. جی نہیں, میں بالکل کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی کمشنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کریں گے, مگر رمضان شریف ہمیشہ ہی ہوتا ہے, ہر سال نہیں. ہر سال 6 مہینے پہلے کیوں نہیں کیے اقدامات؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم درخواستیں دے دیں کہ آپ بات تو سن لیں. رمضان شریف ابھی آپ یہ دیکھیں, گوشت والے قیمتیں بڑھا دیں گے پھر وہ آئیں گے, کریانے والے قیمتیں بڑھا دیں گے پھر وہ آئیں گے. کے ساتھ دیکھیں ہم نے وہ, اچھا ہمارے یہ سسٹم ہے, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو والنٹری آپ کتنا کم کر سکتے ہیں. میں اگر کمشنر کراچی لگاؤں ڈنڈا اٹھا لوں صحیح طرح. میں یہ کہتا ہوں بھائی یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, کنٹرول, ایک کس طرح, ایک ڈنڈا اٹھا کے, اور یہ جو ہے نا والنٹری. کیا ڈنڈا اٹھا کے کیا کر لیں گے کوکب صاحب؟ ہم نے بڑے ڈنڈے دیکھے ہیں جن کی بدماشی نے پورا شہر بلاک کر دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں
کہ جب تک میں نے ان سے 2 چیزیں کنڈیشن ڈالی ہے نا کہ خالص دودھ کی گارنٹی دے دیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے بھی دیکھوں گا کہ ان کی کتنی آگے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے نہیں زبان اکرام نہیں, 2 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی آپ کیش نہیں جمع کرائیں, کمشنر آفس میں 2 کروڑ روپے کی تینوں ایسوسیشن یہ گارنٹی بینک کی گارنٹی جمع کرا دیں, اور پھر میں میڈیا کو لے کے چلوں گا, کیونکہ اب تو انسٹرومنٹ ہے نا, آپ کو بھی ہاتھ میں دوں گا, آپ بھی چیک کریں, آپ کی بھی ٹیم ہوگی, دوسرے تمام سب لوگ جا کے چیک کریں, اسٹریٹ فوڈ اتھارٹی بھی ہوگی. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے, ایک صرف دودھ کی قیمت نہیں, رمضان شریف میں دودھ کا مسئلہ ہے, یہ میں اب سے یہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ جی میں بحثیت شاکر تو وہ بھی نہیں قبول کر رہے ہیں, تو بھائی آپ صدر کس چیز کے ہیں پھر؟ آپ دیکھیں یہ ایک وہ ہوتا ہے جب صدر ہوتا ہے نا وہ خود وہ بیٹھتے ہیں, اجتماعی نہیں, اس کے پاور ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاور ہے, وزیر اعظم کے پاس پاور ہے, ان کے پاس بھی پاور ہے, یہ پاور لے کے یہاں بیٹھے ہیں. اور اگر یہ آج یہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, رمضان شریف جب آتا ہے نا قیمتیں کم کی جاتی ہیں, کچھ بھی ہو. کوکب صاحب میں آپ کے یہ ہاتھ جوڑی, مجھے دنیا کی مثالیں نہ دیں, چلے ان سے تو آپ کے چینل پہ وہ کر لوں. بھائی آپ بتا دیں کیا کرنا ہے شاکر صاحب, ہم لوگ کیا کریں؟ ایسے تھے مسلمان تاجر, آپ یہ آپ کے ساتھ ایک تاجر بیٹھے ہوئے آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں, اور وہ اس بات کو سب انڈورس کر رہے ہیں, لیکن اتنا اضافہ سب دھچکے میں آ گیا ہے نا جس میں نفع نہ ہو. بات یہ ہے میں 500 مویشی رکھتا تھا, میں نے آج 150 کر دیے, کیوں؟ دیکھیں معیشت دان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, بات یہ ہے کہ آخر کو بزنس مین بزنس کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ ایسے اقدامات کریں نا, اب معیشت کے تو آپ نے ڈبہ بند کمپنیوں کے ملازمان لگا دیے ہیں آپ نے, تو وہ کیا کریں گے؟ تازہ دودھ کی پیداوار کو کم کریں گے نا. کارپوریٹ سیکٹر ہمیں ایک خوفناک افریت کی طرح نگلنے کو تیار کھڑا ہے. جی بات یہ ہے چھوٹا ڈبے کے دودھ سے پریشان ہیں, آپ ڈبے کے دودھ سے ٹیٹرا پیک سے پریشان ہیں, ڈبہ بند دودھ کی آپ ٹیٹرا پیک سے پریشان. دیکھیں نام تو غیر ہم نہیں لیتے, کھلا دودھ بھی کہاں جاتا ہے؟ میں یہی بات کہہ رہی ہوں, سیکٹر پہ ہی جاتا ہے. میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں, ان کے پاس کوئی اپنے بھینس کے باڑے نہیں ہیں. obviously وہ وہی سے یہ نہیں بتایا کہ ہم اگر جو ہے پاکستان میں اتنے 1000 لیٹر ڈبہ پیک گجر صاحب, آپ نے آپ سے یہ سوال کر, میں سیدھا سی بات, دیکھیں کتنی اچھی آپ کی مسکراہٹ ہے, آپ چاہتے ہیں عوام بھی تھوڑا مسکرا لے, تو تھوڑے پیسے کم کر دیں اس کے, آپ بولیں کہ بھائی ہم نہیں ابھی کم کر رہے, ابھی نہیں بڑھائیں گے, رمضان کے بعد قیمتوں پہ بات. ضرور میں اتھارٹی رکھتا ہوں, پر میں مجاز نہیں ہوں, میں اپنے لوگوں کو کیا جواب دوں گا وہاں جا کے؟ بات یہ ہے میں ریٹ واپس نہیں لوں گا, خواہ کچھ بھی ہو جائے, خواہ کچھ بھی ہو جائے. بات یہ ہے دیکھیں پچھلے سال ڈنڈا چلا کے دیکھ لیا نا, کوکب بھائی نے کہا ڈنڈا چلا کے دیکھ لیا نا, نیشنل ہائی وے پہ ہم پہ فائرنگ کی گئی, شیلنگ کی گئی, لاٹھی چارج کیا گیا, ایف آئی آر کی گئی, پھر سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پہ ریٹ دینا پڑا نا. اور دیکھیں کمشنر صاحب نے ہر 4 ماہ بعد انفلیشن ریٹ کے مطابق ریوائیو کیوں نہ کی ریٹ. اگر دیکھیں اب ایک دم آپ کو وزن لگ رہا ہے کہ جی قیمتیں زیادہ بڑھ گئی, ہر 4 ماہ بعد قیمتیں بڑھاتے ہیں نا. یہ ارے اچھا آپ کو دیکھیں, میں آپ یہ بتائیے 25 روپے 6 مہینے کی بھی اگر لگا لے روپیہ بڑھتا, یہاں تو 4 آنے 8 آنے کی بات نہیں ہوتی, یہاں تو 23 روپے کی بات ہو رہی ہے, 50 روپے کی بات ہو رہی ہے. 25 پیسے کی تو اب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, 25 پیسہ 50 پیسہ کا کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے قیمتیں بڑھتی تھی روپیے کی, 8 آنے کی, 4 آنے کی, 4 آنے کی چینی بڑھتی تھی. میں تو یاد ہے مجھے ایوب خان کا زمانہ, تو ادھر مچ گیا تھا, ان کو بھی یاد ہوگا زبیر صاحب کو, 10 آنے یا 6 آنے بڑھائی تھی, 6 آنے بڑھائی, ان کو آخر حکومت چلی گئی, ایوب خان کی حکومت. اور اب تو یہاں پہ 25 روپے ظلم. آپ نے عوام کو اتنا جیپٹائز کر دیا ہے کہ وہ بیچاری چیخ بھی نہیں سکتی. میں کیا اس کی درد بتاؤں, آپ لوگ تو خود ظاہر ہے اپنے اپنے گھروں میں ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح عوام پریشان ہے. نیچے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں سوچ. میں آخر میں یہ بات یہ کہوں گا کہ اس تمام چیز کو نا بیٹھ کے حل کیا جائے. لیکن آپ نے بھی ایک بات بہت عجیب سی کی, آپ نے کہا جی ہم کم نہیں کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. آپ بیٹھیں, آپ کمشنر کے ساتھ بیٹھیں, ہم وہ آپ کی جو بھی کاسٹ ان پٹ بڑھ گئی ہے اس کو بتائیں, سمجھائیں سب کو, تو ضرور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو, عوام کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو. اچھا صاحب ایک بات بتائیں, ہمارے فوکل پرسن ہیں جی کمشنر صاحب کے ساتھ رابطے میں, رابطہ کریں ان کے ساتھ بیٹھیں. اچھا میں آپ کی اس کا کیا نمبر ہے مجھے آپ کو بتاؤ, آپ کے فوکل پرسن کا کیا نمبر ہے؟ میں صبح کمشنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, ممنون حسین صاحب کے صاحبزادے یہ بات عمر بشیر منیار ایڈوکیٹ ہیں, یہ لا سیکٹری رہے, ان کے ساتھ کام. لیکن اچھا ایک بات مجھے میں پروگرام کے بعد آپ سے نمبر لے لوں, پروگرام کے بعد نمبر لے لیں اور بات کریں اس معاملے پر. دوسرا مجھے گجر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کس کنڈیشن پر کھڑے ہیں, کوئی بیچ کا کوئی راستہ جو آپ کے اپنے ذہن میں ہو, یا آپ جن سے کہہ رہے ہیں جو فوکل پرسنز آپ کی بات کر رہے ہیں کمشنر سے,
کوئی بیچ کا راستہ تو ہوگا نا؟ دیکھیں جی ہم دیوالیے کی دہلیز پہ کھڑے ہیں, ہم اندرون سندھ اور پنجاب کی جانب ہجرت کرنے کے لیے کھڑے ہیں. بات یہ ہے ہمارے لیے شہروں میں کاروبار کیا جانا مشکل کیا جا رہا ہے. شہر کی جو 95% مارکیٹ ہے تازہ دودھ کی, اس پہ ڈبہ بند دودھ کمپنیاں قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے وفاقی گورنمنٹ آسان راستہ فراہم کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کارپوریٹ ڈیری فارمر, کارپوریٹ سیکٹر, وہ اپنا برانڈ لانچ کر رہے ہیں, وہ ہمارا دودھ کیوں فروخت کرنے دیں گے؟ بات یہ ہے انہوں نے کمیٹیز بنائی, ٹاسک فورس بنائی, اسٹیک ہولڈرز کیوں نہیں لیا گیا؟ پتا ہے نا مجھے. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا ہمارے بغیر کوئی بھی ان کی پالیسی بیکار ہے. انہوں نے آج تک منہ کھر کی بیماری کو, فٹ اینڈ ماؤتھ کو ناپید نہیں کیا. انہوں نے مقامی طور پہ پلانٹ نہیں لگایا, ترکی نے لگا لیا, انڈیا نے لگا لیا, چائنا نے لگا لیا, تمام ممالک نے لگا لیا کہ ہم ایکسپورٹ نہ کر سکیں. دیکھیں جی اس وقت کے جو ذمہ داران ہیں ان سب چیزوں کے لیے, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں نا. ہر چیز کو دیکھیں, جینیٹکس پہ کام کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ قیمتیں نہ بڑھائیں, آپ فی جانور پیداوار بڑھائیں, جانور کی دودھ دینے کی صلاحیت بڑھائیں. دیکھیں غیر ملکی بریڈ دے رہی ہے جی 40 لیٹر لگا کے بڑھائی رہے ہیں 60, وہ تو یہ چیپٹر پکڑا گیا. ایک فارنر صدرالدین قریشی پکڑا گیا نا جی, جن کا یہ بات کر رہی ہے فیکٹری ہے جی. ایک خاتون غیر ملکی خاتون سے مطلب وہ لے کے آئی اور کروڑوں روپے کے انجیکشن. بالکل بالکل بھائی وہ کون لگا رہا ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے خلاف وہ کیا. اس میں لا انفورسمنٹ کی بھی بات ہے. جب کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بک رہی ہے مارکیٹ میں تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن شاکر صاحب جاتے جاتے کوئی اچھی بات یہ جی, میں معذرت خواہ ہوں, میں ریٹ واپس نہیں لوں گا. ان کی مسکراہٹ سے تو یہ لگ رہا تھا کم کر دیں گے. بیٹھ کے بات کریں گے, کراچی سے بات کریں کوکب بھائی, ہم بیٹھ کے بات کریں گے جیسے ایسا کرتے ہیں نا گجر صاحب, عوام کو یہ نوید دیتے چلتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کہ ہاتھ ہولا رہے گا آپ کا, آپ قیمتیں پیچھے واپس لے آئیے. جو 5 روپے بڑھانے کی میں نے بات کی ہے اس پہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں کہ چلے 5 روپے مزید نہ بڑھائیں, اور کوکب بھائی ہماری بات کرا دیں کمشنر صاحب سے, ہمارا نوٹیفیکیشن. کتنے معصوم لوگ ہیں, کمشنر کراچی بیٹھ کر بات کر لے, کوئی یہ 23 روپے کا اضافہ وہاں پہ نہ ڈالے. طفیل صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اینی تھنگ وڈ یو لائک ٹو سے ان 30 سیکنڈز؟ بس یہی بات ہے کہ بات چیت کریں اور جو قیمت کی انکریز کی بات ہے اسے کم سے کم ہونا چاہیے. کم سے کم ہونا چاہیے. گجر صاحب پھر پوچھ رہی ہوں کچھ. بارن جی بیٹھے ہمارے ساتھ, کریں گے کچھ نہ کچھ. آپ بیٹھنے کی بات پہ رہیں گے, کیا کر سکتے ہیں کوکب صاحب؟ پھر ان سے اپیل کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو کوالٹی آف پروڈکٹ ہے اس کو سب سے پہلے اشور کریں گے جی اسے. بالکل وہ کہہ رہے ہیں 5 کروڑ کے آپ کو شیورٹی دینے کو تیار ہے. سب سے پہلے کل یہ جمع کرا دیں, میں ان کے بیٹھ کے سارا مسئلہ جو ہے گجر صاحب یہ پھر اگلا فالو اپ پروگرام کروں گا اگر کہیں وہاں پہ حل ہو گیا. ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بھی بٹھائیں گے, ٹھیک ہے, اور کمشنر صاحب سے میں کہوں گا کہ ان کی جو اگر گراؤنڈ ریئلٹی ایسا نہیں جمپنگ نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے یا نہیں بھی ہوتا تو ہم اس معاملے کو فالو اپ پروگرام پہ لیں گے. گجر صاحب دیکھیں یہ ایکسرسائز کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں دوبارہ, یہ تو ہو چکی ہیں بار بار. لیکن نا وہ انفلیشن ریوائز ہوگی نا چیزیں. اچھا چلے, یا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن ہماری گفتگو جاری رہے گی کیونکہ ہم سبھی کنسرن ہیں. ظاہر ہے عوام کا مسئلہ ہے. کوکب صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اچھی کوالٹی کی کم از کم پروڈکٹ تو آپ دیں جو اس کا رائٹ ہے. گجر صاحب کہہ رہے ہیں پرائس واپس نہیں لوں گا لیکن بات کرنے کو تیار ہوں. اب بات چیت سے کیا حل نکلے گا یہ تو خدا جانے. لیکن بہرحال اگر کمشنر کراچی نے بہرحال کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 94 روپیز پر کے جی مارکیٹ میں اس وقت دودھ اویلیبل ہے, اور جہاں نہیں ہو تو پھر کمشنر آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. تو طفیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسی میکینزم کا ہونا بہت ضروری ہے. بات چیت سے مسئلے کا حل نکالے. معیشت کی ڈگر بہرحال اس وقت بہتر نہیں ہے, اور وزیر خزانہ سمیت دیگر تمام تر لوگوں کو, حکومت کو بالخصوص سوچنا ہے کہ معیشت کو کس طرح بہتر راستے پر لانا ہے, جو کہ ابھی ہمیں بہرحال دکھائی نہیں دے رہا ہے. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.